جوان ابھی ہم نے لانچ نہیں کیا آفیشلی، آج لانچ ہو رہا ہے، لیکن شیر جوان کا جو مجھے فیڈ بیک اور جو رسپانس پورے پاکستان سے آ رہا ہے وہ اوور ویلمنگ ہے بچوں. ماشاءاللہ، ویری ویل ڈن. اور آج میں ان بچوں سے تو مخاطب ہوں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ بھی بتا دوں کہ مجھے ہزاروں طلبہ اس میں شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن میرے پاس بڑی مجبوری تھی، میرے پاس جگہ نہیں تھی. میرے پاس یہ ماڈل ٹاؤن ہیڈ کوارٹرز کا PMLN کا صرف یہ لان تھا، اور کیونکہ ہمارے پہ تو ہماری اپنی زمین کے دروازے انہوں نے بند کر دیے ہیں، چاہتے ہیں وہ گراؤنڈ کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں، ان کی اجازت بھی ہمیں نہیں ملتی، تو ہمیں اسی گراؤنڈ میں یہ کرنا پڑا. لیکن یہ کوئی پہلا لانچ نہیں ہے. انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں سب صوبوں کے اندر جا کے اس تحریک کو لانچ کروں. کل مجھے KPK کے اسٹوڈنٹس کا مجھے میسج آیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں نہیں بلایا، انہوں نے شکوہ کیا. تو میں نے ان سے یہ وعدہ کیا کہ انشاءاللہ تعالی میں KPK آ کے خود اس موومنٹ کو لانچ کروں گی. اچھا، میں نے قدم بڑھا دیا، اب آپ کو بڑھانا ہے قدم انشاءاللہ. میرے بچوں، ذرا نعروں سے آگے بڑھ کر بھی ہم تھوڑی سیریس بات کر لیں. بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو اور پاکستان کے سارے طلباء کو یہ پتہ چلے کہ یہ شیر جوان موومنٹ کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں. سب سے پہلے یہ تحریک تو بظاہر نئی ہے، اس کا نام نیا ہے شیر جوان، لیکن میں دل سے یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس تحریک کے مقاصد وہی ہیں جس کی بنیاد آج سے 83 سال پہلے، 83 ایئرز پہلے 1937 میں آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے نام سے رکھی گئی تھی. اعلیٰ قائد اعظم محمد علی جناح خود تھے، اور جس نے قائد کی قیادت میں تحریک پاکستان میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا تھا. مجھے اب وہ یاد آ رہا ہے، میں نے لکھا ہے وہ 1937 میں کلکتہ میں مسلم نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ نئی نسل کے نوجوانوں، آپ میں سے اکثر اقبال اور جناح بنیں گے. مجھے پورا یقین ہے کہ قوم کا مستقبل آپ لوگوں کے محفوظ ہاتھوں میں رہے گا نا؟ بولو انشاءاللہ. تو شیر جوان، دیکھو کہتے ہیں کہ اس میں خواتین کو انوالو نہیں کیا، اس میں شیر جوان جو ہے وہ جینڈر سپیسیفک ہے. شیر جوان بالکل جینڈر سپیسیفک نہیں ہے. ہم سب بھی شیر ہیں، شیرنیاں انشاءاللہ تعالی، اور اسی جذبے سے لڑیں گے. چلو نعرے ٹھہر کے لگائیں گے، پہلے بات کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنی سیریس ذمہ داری ہے آپ کے اوپر، اس ملک کی اور اس قوم کی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ 72 ایئرز پہلے پاکستان جب بنا تھا، اس کے جو اغراض و مقاصد تھے، جس لیے پاکستان بنا تھا، ہمیں آج بھی صحیح معنوں میں اس کی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آئی. تو یہ شیر جوان جو تحریک ہے، اس کو میں تحریک کا نام دیتی ہوں، کیونکہ یہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جس کو PDM کہتے ہیں، جس کی آواز میاں محمد نواز شریف بنے اور انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا ہے، میں اس پہ بھی بات کروں گی ابھی. لیکن شیر جوان جو ہے وہ میرے آپ جیسے جو بہت ہی پرومسنگ پاکستان کے نوجوان ہیں، ان کو سیاسی شعور دینے کی تحریک ہے. شیر جوان جو ہے وہ آپ کے حقوق، میری جو بچیاں یہاں پہ بیٹھی ہیں، جو بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کے حقوق کا احساس اور شعور بیدار کرنے کی تحریک ہے. پاکستان کے نوجوانوں کو پاکستان کے قیام کا مقصد یاد دلانے کی تحریک ہے. پاکستان کے نوجوانوں کو اقبال کا شاہین بنانے کی
تحریک ہے. آپ سب کو مادر ملت کا پیغام سمجھانے کی تحریک ہے. آپ سب کو آئین کا مطلب سمجھانے کی تحریک ہے. پاکستان کے نوجوانوں کو جمہوری نظام پر اعتماد دینے کی تحریک ہے. پاکستان ہائیبرڈ نظام، جس کو آج کل ہائیبرڈ حکومت کہتے ہیں نا، اس کے خطرات سمجھانے کی تحریک ہے. پاکستان کے مستقبل کی قیادت جو آپ میں سے اٹھے گی انشاءاللہ اس کو تیار کرنے کی تحریک ہے. آپ کی جو امیدیں ڈگمگا رہی ہیں، خواب جو ٹوٹ رہے ہیں، یہ ان کو بکھرنے سے بچانے کی، آپ کے خوابوں کو جوڑنے اور سمیٹنے کی تحریک ہے. میرے بچوں، جانتے ہو نا کہ غلامی کتنی بڑی سزا ہے؟ جانتے ہو غلامی کتنی بڑی سزا ہے؟ غلامی سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے. غلامی وہ بلا ہے جو انسانوں سے بات کرنے کی آزادی چھین لیتی ہے. یہ وہ زنجیر ہے جو آپ کو طاقتور کے آگے جھکنے پہ مجبور کرتی ہے. غلامی وہ بلا ہے جو آپ کو سر پھینک کر، آپ کو خوف کے اندر مبتلا کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکے جانے پر مجبور کرتی ہے. غلامی وہ پردہ ہے جو ہمارے ذہنوں پہ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ ہمیں سچائی اور حق کا راستہ نظر نہ آئے، تاکہ آپ غلط کو غلط نہ کہہ سکیں، آپ اپنا حق نہ مانگ سکیں، آپ اپنے حقوق پر خاموش ہو جائیں. آپ کا حق، میرے بچوں بچیوں، آپ کا حق آپ کو بھیک کی طرح دیا جائے، اور آپ کو صرف وہی دیا جائے جو طاقتور کی مرضی ہو. کوئی اپنا حق مانگے، سوال کرے تو اس کو بات کرنے کی آزادی چھین لیتی ہے. ابھی مجھے یاد ہے کہ کچھ دن پہلے میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ وہ والا صوبہ بلوچستان، پاکستان کا قابل فخر صوبہ، جس میں سوئی کے مقام سے اربوں روپے کی گیس پورے پاکستان کو سپلائی ہوتی ہے، اور اسی بلوچستان میں جہاں پنجاب کے اندر ان کو پی ایم ایل این کی حکومت نے اسکالرشپس دیے تھے، صرف 600 اسکالرشپس، میرے بچوں 600 اسکالرشپس بھی ان سے چھین لیے گئے. اور وہ 12 دن سے بچے سڑکوں پہ رول رہے تھے، اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے تھے، اچھے گھروں کے بچے تھے، آپ ہی جیسے بچے تھے وہ. جب میں نے سوشل میڈیا پہ ان کی تصویریں دیکھی تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ میں نے رات کو یہ فیصلہ کیا کہ میں صبح ان کے پاس جاؤں. 12 دن وہ بچے لانگ مارچ کرتے رہے، پیدل سڑکوں پہ رولتے رہے. اس حکومت میں سے کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ان بچوں کو جا کے پوچھیں اور کہیں کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے. جب میں ان بچوں کے پاس گئی تو میں حلفاً آپ کو یہ بات بتاتی ہوں کہ ان کی آنکھیں نہ سو سکنے کی وجہ سے، گھر سے در بدر ہونے کی وجہ سے لال تھیں. ان کے بال اور ان کے چہرے گد سے اٹے پڑے تھے. اپنے گھروں سے ماؤں کے بچے 12-12 14-14 دن سے نکلے ہوئے تھے، لیکن ان کی آواز کوئی سننے نہیں آیا. تو میں یہ، اگر آپ کا حق بھی آپ کو بھیک کی طرح دیا جائے گا اور آپ کے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو یہ چیز نہ نواز شریف کو منظور ہے، نہ مریم نواز کو منظور ہے. اور میرے بچوں ہم غلامی کی بات کر رہے تھے نا. غلامی وہ ہوتی ہے جب کراچی میں سندھ کے آئی جی کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور اس کو گھنٹوں حبس بے جا میں رکھا جاتا ہے. اس کے فون اس سے لے لیے جاتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے کہ کیپٹن صفدر کو گرفتار کرو. وہ کہتا ہے میں نہیں کر سکتا، مجھے اجازت نہیں ہے.
تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم یہاں سے نہیں جا سکتے جب تک تم گرفتاری کے آرڈرز پہ دستخط نہ کرو. اور غلامی یہ ہوتی ہے, یہ میری جو بچیاں یہاں بیٹھی ہیں یہ سمجھیں گی اس بات کو, کہ میں صبح 6:30 بجے 6 بجے اپنے کمرے میں سوئی ہوں اور میرا دروازہ توڑ کے یہ کمرے کے اندر آ گئے. کیا ریاست اپنی بیٹیوں بہنوں کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے؟ اور اگر ہم نے اس پہ آواز نہ اٹھائی میرے بچوں میری بچیوں, تو یہ پاکستان کے ہر گھر میں یہی چیز پہنچے گی, پھر آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے. مجھے بتاؤ کہ پولیس کیا کوئی کمتر مخلوق ہے؟ آپ کی وہ دن رات خدمت کرتے ہیں, کیا پولیس والے انسان نہیں ہوتے؟ کیا کالی وردی جو سندھ کی پولیس کی ہے کیا وہ کمتر وردی ہے؟ مجھے بتاؤ, ہاتھ اٹھا کے مجھے بتاؤ, کیا پولیس کی وردی کمتر وردی ہے؟ کیا پاکستان ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا؟ پاکستان بنانے والے ہمارے بزرگوں کی سوچ, مال اور جان, عزت و آبرو کی قربانیاں دینے والے ہمارے بزرگ, ان کو جس قربانیوں کی شکل دی گئی میرے بچوں, اس کو آئین پاکستان کہتے ہیں. مجھے یہ بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ جب آئین کی بات کرتی ہیں عوام سے تو ان کو سمجھ نہیں آتی. مجھے بتاؤ میرے بچوں, آپ کو آئین کی بات سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی؟ آئین جو ہے وہ آپ کے حقوق کی کتاب ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. وہ آپ کے حقوق کی کتاب ہے. اس کتاب میں لکھا ہے کہ پاکستان میں کیا ہوگا. اس کتاب میں لکھا ہے کہ پاکستان میں کیا نہیں ہوگا. اس کتاب میں لکھا ہے کہ کس کا کیا حق ہے. اس کتاب میں لکھا ہے کس کا حق کیا نہیں ہے. آئین کی کتاب میں لکھا ہے کہ کس نے کیا کام کرنا ہے, اور آئین ہی کی کتاب میں لکھا ہے کہ کس کا کیا کام نہیں ہے. دیکھ لو, غور سے دیکھو میرے بچوں, میرے نوجوانوں, میرے بیٹوں, میرے بیٹیوں, پاکستان کے معماروں, غور سے دیکھو اور پھر بتاؤ. آئین کی کتاب پڑھو اور پھر دیکھو کہ نواز شریف کے مطالبات کیا ہیں. اگر آپ لوگ پڑھے لکھے ہو, اردو بھی پڑھتے ہو سمجھتے ہو, انگلش بھی پڑھتے ہو سمجھتے ہو, اگر میرے بچوں نواز شریف کا ایک بھی مطالبہ آئین سے متصادم ہے تو نہ نواز شریف کا ساتھ دینا نہ مریم نواز کا ساتھ دینا. آپ سب نے مطالعہ پاکستان پڑھا ہوگا نا, پڑھا ہے نا بچپن سے, جس کو پاکستان سٹڈیز بھی کہتے ہیں, پڑھا ہے نا. اس کی روشنی میں دیکھو, جو بھی پڑھا ہے اسی کی روشنی میں دیکھو, اور پھر بتاؤ کہ نواز شریف کیا کہہ رہا ہے. نواز شریف آئین کی پاسداری کی بات کر رہا ہے, نواز شریف حلف کی پاسداری کی بات کر رہا ہے, نواز شریف عدلیہ کی آزادی کی بات کر رہا ہے. اور آج میں ابھی سن رہی تھی کہ مجھے کسی نے ایک میسج فارورڈ کیا کہ یہ جو سلیکٹڈ حکمران ہے عمران خان, وہ کہتے ہیں کہ ایک جج کو اپوزیشن بڑا چڑھا رہی ہے. کس جج کی بات کر رہے ہیں جانتے ہو نا؟ اور یہ بھی جانتے ہو نا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو کس نے نکالنے کی سازش کی تھی اور کیوں کی تھی؟ کون بتائے گا مجھے کہ کیوں کی تھی قاضی فائز عیسیٰ کو نکالنے کی سازش؟ کون بتائے گا؟ ادھر آؤ بیٹا, ادھر آؤ میرے بچے, ادھر آؤ. نہیں میرے پاس آؤ, میرا مائک شیئر کرو, آجو آجو. کدھر گیا بچہ؟ ہم سب چاروں صوبوں کی آواز ہے. ادھر آؤ بیٹا. اب مجھے بتاؤ, اس میں آپ کا ریپریزنٹیٹیو یہاں کھڑا ہے, میں اس سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ سب لوگ یہ جانتے ہو کہ قاضی فائز عیسیٰ کو کس نے نکالنے کی سازش کی اور کیوں کی؟ کرو بیٹا بات کرو. جی میم, جیسا کہ آپ بتا رہی تھی
کہ قاضی فائزی صاحب کو کس نے نکالا اور کس وجہ سے نکالا یہ ہمیں بالکل بخوبی پتہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فیض آباد جو دھرنا ہوا تھا حکومت گرانے کا, اس کے اوپر جو صدارتی ریفرنس بنایا تھا انہوں نے, اس کے اوپر ان کا جو فیصلہ تھا حق کی اور سچ کی بنیاد پر, تو اس وجہ سے ان کو نکالا گیا تھا. شاباش, تھینک یو. مجھے خوشی ہے میرے بچوں, ایک بات میں اور آپ کو سمجھا دوں. میں ایک بات اور آپ کو سمجھا دوں کہ ہم نے وردی کے اوپر الزام نہیں لگانا. یہ وہ والی وردی ہے, میرے فوجیوں کی وہ والی وردی ہے جو سیاچن میں ہماری حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں, اور جن کی مائیں, بہنیں, بیٹیاں, بچے جب وہ وردی کو ان کو دفنانے کے لیے آتے ہیں تو وہ خون میں آلود وردیاں ہوتی ہیں. ہم نے وردی کے اوپر الزام نہیں لگانا, ہم نے پہچاننا ہے کہ اس وردی کو داغدار کرنے والے 2 یا 3 کردار کون سے ہیں, اور ان کرداروں کو پھر ہم نے وردی کی آڑ نہیں لینے دینی. آج یہ جو آپ آواز اٹھا رہے ہو نا پاپا جونز کے خلاف اور پیزا والوں کے خلاف, وہ اس لیے ہے نواز شریف کو سمجھ آ رہی ہے کہ میری عوام کو سب سمجھ آ رہی ہے. اور جنرل عاصم سلیم باجوہ قوم کے نوجوان آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس کھربوں کی جائیدادیں کہاں سے آئیں؟ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب, قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ ایک نوکری پیشہ ہونے کے باوجود کھربوں کی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی جائیدادیں کیسے بنا گئے. اور اگر ایک 3 دفعہ کا وزیر اعظم ایک انتقام نامہ احتساب کے سامنے پیش ہو سکتا ہے, تو کیا پاکستان میں کوئی مقدس گائے ہے؟ اگر آپ کی بہن 200 پیشیاں کر سکتی ہے, نیب کی بھگت سکتی ہے اپنے والد کے ساتھ, تو پھر کسی کو کیا امر مانے ہیں؟ آسمان سے یہاں کوئی نہیں اترا, سب کو جواب دینا پڑے گا. اور نواز شریف یہی بات کر رہا ہے میرے بچوں. نواز شریف عدلیہ کی آزادی کی بات کر رہا ہے, نواز شریف میڈیا کی آزادی کی بات کر رہا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہو نا میڈیا کو, کہ میڈیا کو ایک چیز فیڈ کی جاتی ہے اور اس کے بعد پورے میڈیا کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہی رٹا رٹایا سبق آپ کے سامنے پڑھ دے, اور جو اس سبق کو پڑھنے سے انکار کرتے ہیں ان کو اٹھا کے نیب کی جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. اور نواز شریف اور کیا بات کر رہا ہے؟ نواز شریف کہتا ہے کہ پاکستان کی جو سبز کتاب ہے آئین کی, اس کو جوتوں کے نیچے روندنے والوں کو سزا دو, ان کو نشان عبرت بناؤ تاکہ ملک کے اندر مشرف جیسے دوبارہ پیدا نہ ہو سکے. نواز شریف کہتے ہیں کہ عوام کا مینڈیٹ چوری کرنے والوں کو کٹہرے میں کھڑا کرو, آپ کے کٹہرے میں کھڑا کرو, تاکہ آپ اس سے سوال پوچھیں کہ ہمارا ووٹ چوری کرنے کی جرت کس کو ہوئی. پوچھو گے یہ سوال؟ یا آپ کو منظور ہے کہ آپ ووٹ کسی اور کو دو, نکلے کسی اور کے سامنے؟
اور ووٹ کو عزت دو میرے بچوں صرف ایک نعرہ نہیں ہے. ووٹ کو عزت دو کا مطلب میں آپ کو سمجھاتی ہوں, ذرا غور سے سننا. جب ووٹ کو عزت ملتی ہے میرے نوجوانوں تو آپ کو لیپ ٹاپس ملتے ہیں, آپ کو اسکالرشپس ملتے ہیں, آپ کو وظائف ملتے ہیں, آپ کو آپ کے جو غریب طلباء ہیں آپ میں سے ان کی فیس کی ادائیگی حکومت اپنے ذمہ لیتی ہے. آپ کے لیے نئے اسکولز اور کالجز بنتے ہیں. پنجاب میں کتنے نئے اسکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز بنی, آپ لوگ اس کے گواہ ہو نا. شہباز شریف کے دور میں گواہ ہو نا. انٹرنشپس ملتی ہیں, پیڈ انٹرنشپس ملتی ہیں, یوتھ لونز ملتے ہیں تاکہ آپ کو در بدر کے دھکے نہ کھانے پڑے اور نوکریوں کے لیے اپنا پورا زندگی خراب نہ کرنی پڑے. جب ووٹ کو عزت ملتی ہے میرے بچوں تو 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ زیرو پہ آ جاتی ہے. جب ووٹ کو عزت ملتی ہے تو جگہ جگہ گلی گلی محلے محلے شہر میں ہونے والے بم دھماکے ختم ہو جاتے ہیں. جب ووٹ کو عزت ملتی ہے تو ہر روز آپ کی خود مختاری پر ہونے والے ڈرون اٹیکس ختم ہو جاتے ہیں. اور دشمن, پاکستان کا دشمن خود چل کے آپ کی سرزمین پر آتا ہے, بس میں بیٹھ کے آتا ہے, آپ کے وزیر اعظم کے گھر آتا ہے اور وہاں جاتا ہے مینار پاکستان, اور 72 سال سے جو اس نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا وہ مینار پاکستان پہ کھڑا ہو کر آپ کے وجود کو تسلیم کرتا ہے. اور جب ووٹ کو عزت ملتی ہے تو مہنگائی 45 ایئرز کی لوئسٹ پہ آ جاتی ہے. جی ڈی پی ریٹ 2.7 سے یا 1.7 سے بڑھ کے 5.7 پہ جاتا ہے اور 6% اس کی گروتھ کے چانسز ہوتے ہیں. موٹر ویز کا جال بچھتا ہے, سڑکوں کا جال بچھتا ہے, میٹرو بس بنتی ہے, اورنج لائن بنتی ہے, صنعتیں بنتی ہیں, اور پاکستان میں $60 ارب کا سی پیک آتا ہے. اور پاکستان فیٹف سے گرے لسٹ سے نکل آتا ہے. اور جب میرے بچوں ووٹ کو عزت نہیں ملتی تو آپ کو لیپ ٹاپس ملنے بند ہو جاتے ہیں, آپ کو وظائف ملنے بند ہو جاتے ہیں, آپ کی یونیورسٹیز اور کالجز بننے بند ہو جاتے ہیں, آپ کی تعلیم کا بجٹ آدھے سے بھی کم رہ جاتا ہے, آپ کی بیرون ملک مفت تعلیم کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے, آپ کی فیسیں بڑھ جاتی ہیں, آپ کے گھر میں روٹی مہنگی ہو جاتی ہے, چینی مہنگی ہو جاتی ہے, آٹا مہنگا ہو جاتا ہے, صحت کی سہولیات بند ہو جاتی ہیں, مفت دوائیوں کی فراہمی بند ہو جاتی ہے, بلکہ دوائیوں کی فراہمی عوام کے لیے بند ہو جاتی ہے. اور ہر گھر میں مسئلے ہوتے ہیں, آپ کے گھروں میں بھی مسئلہ ہوگا, میں اچھے سے جانتی ہوں. آپ کے والدین بھی بیٹھ کے سوچتے ہوں گے بجلی کے بل دیں, گیس کے بل دیں, آپ کی فیسیں بھرے یا گھر کا خرچہ چلائیں. یہ مسئلے ہیں نا آج کل, ہر گھر میں ہیں یہ مسئلے. اور جب آپ کے ووٹ کو عزت نہیں ملتی تو دہشت گردی پھر سے سر اٹھا لیتی ہے. ابھی دیکھا نا پشاور میں مدرسے کے معصوم بچوں کے ساتھ کیا ہوا, اور نالائکی پاکستان کو گھیر لیتی ہے. کاروبار بند, روزگار بند, عوام کا کوئی پرسان حال نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, دوست ملک سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اور کشمیر بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے. کشمیریوں کا مقدمہ ہم ہار بیٹھتے ہیں, ڈالر بے لگام ہو جاتا ہے اور گروتھ ریٹ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے, اور 17,000 ارب کا تاریخی قرضہ لیا اس نالائق حکومت نے, اور اس قرضے میں آپ کا مستقبل گروی رکھ دیا. یہ وہ پیسہ ہے, اگر قرض لیا تھا تو یہ وہ پیسہ تھا جو آپ کے اوپر لگنا چاہیے تھا, جو آپ کی ایجوکیشن پہ لگنا چاہیے تھا, آپ کی یونیورسٹیز اور کالجز پہ لگنا چاہیے تھا, آپ کی تعلیم, آپ کی یونیفارم, آپ کی فیسوں پہ, آپ کے روشن مستقبل پر لگنا چاہیے تھا. اس سے غریب کا علاج ہونا تھا, غریب کو روٹی ملنی تھی,
बुजुर्ग और पेंशनर्स के घर का चूल्हा जलना था, टीमों की कफालत होनी थी, नौकरियों का बंदोबस्त होना था। लेकिन ये 17,000 अरब का जो नया कर्जा है, ये आपकी बजाय आटा चीनी चोरों की जेबों में चला गया। ये कर्जा माफियाज की जेबों में चला गया, बिजली चोर माफिया की जेबों में चला गया, गैस चोर माफियाज की जेबों में चला गया। और क्या इस बात की गवाही देते हो कि 17,000 अरब कर्जे के बावजूद एक ईंट नहीं लगी पूरे पाकिस्तान में? मानते हो ना? मुल्क फिर भी कंगाल और महंगाई ने घर उजाड़ दिए। ये होता है जब आपका वोट चोरी होता है और जब एक अकल, तजर्बा और सलाहियत से आरी शख्स को उठाकर वजीर आजम की कुर्सी पे हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया जाता है। और मेरे बच्चों याद रखना, जब आरटीएस बिठाया जाता है तो पूरा मुल्क बैठ जाता है। जब आरटीएस बिठाया जाता है तो मईशत बैठ जाती है। जब आरटीएस बिठाया जाता है तो अदल का निजाम बैठ जाता है। और जब अदल का निजाम बैठ जाता है तो नजरिया जरूरत के तहत फैसले आते हैं। तब अरशद मलिक जैसे जजेस को इस्तेमाल किया जाता है और काजी फाइज ईसा और जस्टिस शौकत अजीज जैसे इम्पेकेबल इंटेग्रिटी के हामिल जजेस की किरदार कुशी की जाती है। और फिर ये होता है कि जजेस खुद इंसाफ के मुंतजिर होते हैं और जब आपसे जवाब मांगा जाए तो गद्दारी के फतवे बांटते हो। मेरे बच्चों, अगर उर्दू लुगत में, उर्दू डिक्शनरी में आईन की पासदारी करने वालों को, आईन का सबक देने वालों को, आईन का सबक पढ़ने वालों को, आईन का सबक मानने वालों को गद्दार कहा जाता है, तो फिर यहां पर 22 करोड़ गद्दार हैं। फिर हमें अपने मुस्तकबिल के इन मेमारों में से भी गद्दारों की जरूरत है। और अगर गद्दारी के इल्काबात के पीछे की कहानी जानना चाहते हो तो मैं सिर्फ आपको एक मिसाल देती हूं। एक मिसाल, अभी 2-3 दिन पहले आपने सुना ना कि अयाज सादिक साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक बयान दिया कि सिलेक्टेड हुकूमत की अभिनंदन को छोड़ते हुए टांगे कांप रही थीं। और फिर थोड़ी देर बाद एक बहुत खतरनाक बयान एक वफाकी वजीर की तरफ से आता है जिसमें उन्होंने शायद ये इंप्रेशन दुनिया को मिला कि शायद वो जो पुलवामा हमला है उसमें अल्लाह ना करे पाकिस्तान मुलव्विस है। पूरी कारस्तानी आपको समझ आ जाएगी। और भारत ने तो दोनों को अपनी मर्जी का रंग दिया। 75% 80% आज उस वफाकी वजीर के बयान का फायदा उठाकर न सिर्फ भारत बल्कि भारत का वजीर आजम भी हमें चार्जशीट कर रहा है उस वजह से। लेकिन इतनी सीरियस एलिगेशंस के बावजूद DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो अयाज सादिक की बात करते हैं, वो उसका जवाब देते हैं। तो क्या हम पूछने में हक बजानिब नहीं कि जो एक बहुत ही बिनाइन सा बयान था और आपकी तरफ था भी नहीं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको हमारी अफवाज पाकिस्तान की तरफ क्यों मोड़ दिया? हम तो ये नहीं कह रहे, हम तो इस जाली हुकूमत की बात कर रहे हैं। आपने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? और अगर आपने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपने वफाकी वजीर जो हैं उनके इल्जामात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? तो मैं ये दिल से समझती हूं कि अगर इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन अवाम के सामने आएगी तो फिर हम सवाल करने में हक बजानिब हैं। और मैं ये दिल से समझती हूं कि जो DGISPR हैं वो एक प्रोफेशनल सोल्जर हैं, हमारे इदारे के स्पोक्स पर्सन हैं, उनको बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। आप इमरान खान और जो हुकूमत है वो तो उसको तो बहुत फ़ायदा है अगर इदारों को वो सियासत में घसीटे, उसको सूट करता है।
لیکن افواج پاکستان کو اور اداروں کو یہ بات بالکل سوٹ نہیں کرتی کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے پیچھے کھڑے ہوئے نظر آئیں. وہ اتنے ان کے اتنے ہمارے بھی ہیں, اتنے آپ کے بھی ہیں. تو یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے. یہ غلط بات ہے, یہ غلط روایت ہے, اور اس سے عوام اور اداروں کے درمیان خلیج بڑھتی ہے, اور پھر لوگ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ جو الزامات آپ پر لگائے جا رہے ہیں وہ سچ ہیں. اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے, اس کی اصلاح کرنی چاہیے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو دوبارہ اس پالیسی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے.